داڑھی کے بارے میں کوئی سنت کہتا ہے، کوئی واجب بیان کرتا ہے، اور آسن الفتاویٰ میں ہم نے پڑھا ہے کہ داڑھی فرض ہے. یہ اصطلاحات ہیں. سنت دیکھیں، ایک تو سنت کی اصطلاح ہے. اصطلاح میں سنت کہتے ہیں جو چیز فرض اور واجب نہ ہو. جی. لیکن سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام، ہر عادت کو بھی کہا جاتا ہے. تو داڑھی سنت اس لحاظ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اور رکھنے کا حکم دیا، دین کا ایک حکم ہے، اس لحاظ سے سنت ہے. اصطلاحی لحاظ سے نہیں، لغوی اعتبار سے. تو وہ الگ بات ہے کہ سنت کا اطلاق فرض پہ بھی ہوتا ہے، واجب پہ بھی ہوتا ہے. تو میں نے بتایا ٹرمز میں اگر جائیں گے تو ایک اصطلاح کے لحاظ سے تو سنت اس کو کہتے ہیں جو واجب نہ ہو، واجب سے کم درجے کی ہو. لیکن سنت اگر اس لحاظ سے جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیا وہ سنت ہے، تو اس لحاظ سے تو داڑھی رکھنا بھی سنت ہے اس لحاظ سے. تو باقی جو اصطلاحی لحاظ سے اگر دیکھا جائے گا تو داڑھی رکھنا واجب ہے. باقی اس کو فرض اس لیے کہا گیا ہے کہ واجب جو ہے نا عملی طور پر فرض ہی ہوتا ہے، یعنی اس کو کرنا ضروری ہے، اس میں آپ کے پاس آپشن نہیں ہوتا کہ کریں یا نہیں کریں. جو فقہا کی اصطلاح میں دیکھا جائے تو وہ واجب ہے، کیونکہ واجب کہتے ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہو. صحیح حدیث ہے اس بارے میں، لیکن چونکہ خبر واحد ہے تو اب یہ چیزیں چونکہ علماء کے سمجھنے کی ہیں، عوام کو ان زیادہ باریکیوں میں نہیں جانا چاہیے. تو ایک یعنی خبر واحد سے ثابت ہے تو اس لیے اس کو فقہا کی اصطلاح میں واجب سے تعبیر کیا جاتا ہے، فرض سے تعبیر نہیں کیا جاتا. لیکن عملی طور پر کوئی فرق نہیں ہے اس میں. ہمیں بس یہ دیکھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اعفوا اللحیٰ وقصوا الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں گھٹاؤ. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہیں، خالف الیہود والنصارى، فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو اور داڑیاں بڑھاؤ. تو اس کو دیکھنا چاہیے، اصطلاحات میں نہیں پڑھنا چاہیے. باقی یہ جو جن لوگوں نے سنت کہا اس کی وجہ میں نے بتا دی کہ وہ انہوں نے اس کی ٹرم کو نہیں دیکھا، بلکہ اس معنی میں کہ نبی نے چونکہ رکھی ہے اس لحاظ سے سنت کہا ہے.